بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے چھٹی نشانی اور چھٹی شخصی علامت یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان جب مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آ جائیں گے تو لوگ ان کو ان کے گھر سے زبردستی نکالیں گے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان لا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان اس بات کو پسند نہ کریں گے، ان کے ہاتھ پہ زبردستی بیعت کی جائے گی اور وہ خود اس پہ راضی نہ ہوں گے۔ چنانچہ یہ روایت سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ 240 میں موجود ہے۔ معلوم ہوا حضرت مہدی علیہ رضوان خود مہدی ہونے کا دعویٰ نہ کریں گے اور خود لوگوں کو اپنی بیعت کی طرف نہ بلائیں گے، ابتداءً لوگ خود زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جبکہ جھوٹے مدعیان مہدویت کو دیکھیے، ان لوگوں نے خود مہدویت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اپنی بیعت کی طرف بلایا ہے۔ مثلا مرزا غلام احمد کو دیکھو، اس نے مہدویت کا دعویٰ کیا اور اس نے لوگوں کو اپنی بیعت کی طرف خود بلایا۔ ریاض احمد گور شاہی کو دیکھو، مہدویت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اپنی بیعت کی طرف بلایا۔ ملا محمد اٹکی نے مہدویت کا دعویٰ کیا اور اپنی بیعت کی طرف بلایا۔ علی محمد الباب ایرانی نے مہدویت کا دعویٰ کیا اور اپنی طرف اس نے خود دعوت دی اور لوگوں کو اپنی بیعت کی طرف بلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے جو چھٹی علامت ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود بیعت کے لیے تیار نہ ہوں گے، ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کی جائے گی۔ اس حوالے سے چھٹی شخصی علامت ہمیں معلوم ہو گئی کہ ان کے ہاتھ پر بیعت زبردستی ہوگی، جبکہ وہ خود اس کو پہلے پسند نہ کرتے ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کی شخصی پہچان کے حوالے سے 7ویں علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ چنانچہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب حاوی جلد نمبر 2 صفحہ 24 میں روایت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی علیہ رضوان کی موجودگی میں نازل ہوں گے، اور دوسری روایت میں بھی تذکرہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے تو 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، تم ان کو پہچان لینا، ان کے گھنگریالے بال ہوں گے، جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارہ پر اتریں گے، پھر مسلمان ان کا استقبال کر کے ان کو نیچے اتاریں گے، نماز کی اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مہدی علیہ رضوان فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، تم میں سے بعض پر امام ہے، یہ تمہارا اکرام ہے کہ میں تمہارے پیچھے نماز ادا کروں گا۔ چنانچہ حضرت مہدی علیہ رضوان نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے حضرت مہدی علیہ رضوان کی جو 7ویں علامت ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ یہ کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آپ دیکھیے جتنے جھوٹے مدعیان مہدویت پیدا ہوئے آج تک ان کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کی موجودگی میں اور ان کے زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ریاض احمد گور شاہی نے دعویٰ مہدویت کیا، لیکن اس کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا۔ مرزا علی محمد الباب نے مہدویت کا دعویٰ کیا، لیکن اس کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہ ہوا، اور اسی طریقے سے اور بھی کئی جھوٹے مدعیان مہدویت پیدا ہوئے۔ مثلا ملا محمد اٹکی بلوچستان کا، اس نے دعویٰ مہدویت کیا، لیکن اس کے زمانے میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا۔ چنانچہ یہ علامت ان لوگوں میں نہیں پائی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ رضوان کی جو 7ویں علامت بیان فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے زمانہ میں حضرت مہدی علیہ رضوان کے زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو یہ ہمیں حدیث کی روشنی میں 7ویں علامت معلوم ہو گئی اور جھوٹے مدعیان مہدویت میں نہیں پائی گئی۔